بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، جن میں ایک مسلمان تھا تو دوسرا کافر۔ دونوں تھے دریا کے شکاری۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا۔ جب مچھلیوں میں جال دریا میں ڈالتا تو اس میں اس قدر مچھلیاں آ جاتی تھی کہ اس کو کھینچنا مشکل ہو جاتا تھا، مگر مسلمان کی جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اور اسی پر صبر کر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی، تو کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو عمدہ کر لے، وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بتوں کی عبادت کیا کرے تاکہ تو بھی مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر نیچے آئی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کی حال متعیہ دیکھ کر دریافت کیا، آخر کیا بات تھی جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بس میاں، یا تم مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کی معبود پرستش اختیار کر لو۔ یہ سن کر اس کی شوہر نے کہا کہ خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کے دولت کے بعد یہ کفر کی باتیں کرتے ہیں۔ تو عورت بولی، اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ننگی بھوکی نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورتیں خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں، وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا عورت دریاٹ پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے، تو اس نے عورت کو تسلی دی، کہا کہ اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل ہی سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھ کو روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، تو اس سے اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسلی حاصل ہوئی اور سویرے ہی وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کہیں اسے مزدوری نہیں ملی۔ یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا اور بیوی نے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ تو کہنے لگا، میں بادشاہ کے خدمت میں تھا، اس نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کا شرط کیا ہے۔ تو عورت بولی، وہ بادشاہ آخر تمہیں کیا دے گا؟ اس نے کہا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال اور دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح برابر وہ اپنے معبود پر حق کی عبادت میں مصروف رہا۔ اور تیسری ہی رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل مجھے مزدوری نہیں دی تو تم پر مجھے طلاق دینا لازم ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ اس قدر پریشانی لاحق ہوئی اور تیسری صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی نے کہا، تم کو تو مزدوری مل جائے گی، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کا نیت کر کے یہودی کے ساتھ ہو لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کا ایک نیک بندہ 29 اشرفیاں ایک نورانی توق میں لے کر اس کے بیوی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں بادشاہ کا قاصد ہوں، اسی نے مجھے یہ اشرفیاں لے کر مجھ کو تیرے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے، تیرا شوہر ہمارے کام میں تھا، ہم نے اس کو نہ چھوڑا یہاں تک اسی نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودیوں کے پاس چلا گیا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم اور بھی زیادہ اجرایاں دیتے، بس یہ ایک اشرفی کی کمی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ عورت ایک اشرفی لے کر بازار گئی جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوا تھا، صرف اس نے 1000 درہم قیمت اس عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ مرد مومن گھر واپس آیا تو عورت نے اسے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے کہا کہ آج میں ایک یہودی کے کام پر گیا ہوا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی، آخر تم بادشاہ کی خدمت ترک چھوڑ کے دوسروں کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا اور بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔
حق اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔ سچ ہے خدا کی خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اس بندے کو عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔